فائنل اس کا جو نمبردار ہے یا جو سرداری نظام جس قوم کے پاس ہے، ان کا ایک بڑا تھا سمند اس کا نام تھا سمند علی، اور یہ بات تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو این ادر ویڈیو۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور a grave of a great saint. Please stay with us to know about his life and an interesting historic story. فرینڈز، یہ کہانی ہمارے اپنے ہی گاؤں کی ہے اور ایک فقیر کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے گاؤں کے نمبردار کی کہانی۔ وہ کہانی آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے گاؤں کے پاس ہی ہے بالکل یہ گریو، تقریباً 1 کلومیٹر ہے مغرب کی جانب، تو ہم نے سوچا کہ یہ کہانی اپنے ویورز سے شیئر کر دی جائے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم ان کی قبر پر، اور کچھ جو ہے انٹرسٹنگ کہانیاں ان سے جڑی ہیں، یا جو مین کہانی ہے، مین تھیم ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ابھی دوستو ہم لوگ قبر کے پاس جا رہے ہیں، وہ سامنے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جی ویورز، یہ ہے وہ قبر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے جنہوں نے فقر میں ساری زندگی گزار دی۔ ان کے ساتھ جو کہانی جڑی ہے وہ ہمارا جو گاؤں ہے 111 9L، اس کا جو نمبردار ہے یا جو سرداری نظام جس قوم کے پاس ہے، ان کا ایک بڑا تھا سمند اس کا نام تھا سمند علی، اور یہ بات تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ فرینڈز، بات یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سمند نامی ایک غریب شخص نے ایک نیک بزرگ کی خدمت کی، اور کس طرح انہوں نے نیک نامی حاصل کی، شہرت حاصل کی، رعب اور دبدبہ حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بڑی تعداد میں اولاد سے نوازا۔ یہ بات تقریباً 200 سال پرانی ہے دوستو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بزرگ شاہ جمال آ کر بیٹھتے تھے۔ تو سمند علی اس وقت ایک غریب بندہ تھا، تو وہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کرتا، پانی بھرتا، جھاڑو دیتا بزرگ کی جگہ پہ۔ کئی دن دوستو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چونکہ بزرگ بھی تجسس میں تھے کہ یہ کام کون کرتا ہے، کون خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے، کون یہ کام کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سمند علی جو نامی شخص تھے، جو یہاں پہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، پانی بھر رہے تھے، یعنی کہ بزرگ کے آرام کا انتظام کر رہے تھے، تو اسی وقت یہ بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو خدمت کر رہا ہے انسانیت کی، جس کے دل میں ہمدردی ہے، انسانیت کے لیے پیار ہے۔ تو اس بزرگ نے سمند علی سے کہا کہ آپ کو اس کے صلے میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، مجھے بس خدمت کرنے کا جو ہے میرے اندر جذبہ، وہ اسی طرح برقرار رہے۔ تو بزرگ نے دعا دی کہ جاؤ سمند علی، 7 نسلوں تک، یا غالباً 9 نسلوں تک بھی، یہاں کے جو ان کی اولاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 نسلوں کی، لیکن 7 نسلوں کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 نسلوں تک کی دعا دی۔ تو انہوں نے دعا دی کہ جاؤ سمند علی، 9 نسلوں تک یا 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک تمہارا مقابلہ کرنے والا یہاں ارد گرد کوئی نہ ہوگا۔ اور دوستو یہ بزرگ کی دعا تھی، دعا کا اثر تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سمند علی کے 7 بیٹے تھے، یا غالباً 9 بیٹے تھے، اور ان کے آگے مزید 9 بیٹے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تعداد میں ایک عظیم نعمت یعنی کہ اولاد سے نوازا۔ تو وہ آگے چل کر اور ان 9 بھائیوں میں یا 9 بیٹوں میں اتنی، یعنی کہ ہر ایک میں قائدانہ صلاحیت تھی، اور ہر جو ان کا بیٹا تھا وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جوان تھا، قدآور تھا، رعب اور دبدبے والا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے بعد انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینیں عطا کی، اور کئی ارد گرد کے دیہات جو ان کے ماتحت کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا ارد گرد کے دیہات پر رعب اور دبدبہ تھا، اور وہ لوگ اسلام سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ جب ماہ رمضان آتا تھا، یعنی کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تھا
تو وہ جو ہے وہ روزے والے دن کسی کو یعنی کہ ماہ رمضان کے ایام کے دوران وہ کسی کو تندور نہیں جلانے دیتے تھے اور نہ ہی ہانڈی چڑھانے دیتے تھے. اس قدر سختی ہوتی تھی اور وہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں, جو اسلام کے اصول ہیں, ان پر پابندی کرواتے تھے اور خود بھی کرتے تھے. یہ وہ کہانی ہے دوستو جو بہت ہی سبق آموز ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے, تو ہم نے سوچا ہے کہ آپ سے شیئر کر دیں. فرینڈز, جہاں دریا بیاس گزرتا ہے اور اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ جہاں سے دریا گزرتا ہے وہاں اس طرح کے کیکر ہوتے ہیں, اس طرح کے درخت ہوتے ہیں. انہیں پھلاری کیکر بھی یہاں کے لوکل زبان میں کہا جاتا ہے. یہاں بڑی تعداد میں یہ موجود تھے, لیکن یہ انہوں نے کٹائی کی ہے اور جڑوں سے اکھیڑا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ مزار بنانا چاہتے ہیں. جو انتظامیہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک مزار بنے اور جو عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر ان کو سکون میسر آ سکے. یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ درخت جو ہیں وہ اکھاڑے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو مزار بنانے جا رہے ہیں. اور کچھ بتاتے ہیں کہ مزار کے بارے میں اور کافی چیزیں یہاں پہ تھیں, سہرے تھے, ہاتھ تھے. وہ چیزیں جو ہیں وہ منت مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ رکھتے ہیں اور منت مانگتے ہیں, اور جن کی مراد پوری ہوتی ہے وہ پھر آتے ہیں. چادر بھی چڑھاتے ہیں, ہار بھی قبر مبارک پہ رکھتے ہیں. اس طرح کی جو روایتیں پڑ گئی ہیں, رسمیں پڑ گئی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں. اور یہ جو دیے پڑے ہیں یہ تو اکثر درباروں پہ ہوتے ہیں چراغ کے لیے. ان کا جو ہے وہ عرس مبارک, جب یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے یہاں کے علاقے میں, فل گرمی ہوتی ہے اس وقت, گندم کی کٹائی کے کچھ دنوں بعد یہاں پہ ان کا عرس مبارک ہوتا ہے. اور یہ قبر مبارک ہے ان کے بیٹے کی, حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی قبر مبارک ہے. Friends, me Muhammad Adnan and you are watching Info with AA. Please join us next time as we may explore more of such historic places, such historic stories. New on our channel, please subscribe it, share the video and hit the bell icon to keep update yourself.